السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل بے چین ہو رہا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ آپ اپنی زندگی میں بے برکتی محسوس کر رہے ہیں، برکت کم ہو رہی ہے۔ آج ہم روزانہ کی مصروفیات کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو بھول جاتے ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ استغفار ہے۔ آج ہم استغفار کی فضیلت کو جانیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، اور ایک ایسا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گا جو آپ کے دل کو دہلا دے گا۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور استغفار یہ ایک عام چیز نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور استغفار کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا، اور آسان اور عام فہم انداز میں استغفر اللہ کہنا، یا استغفر اللہ یعنی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار برکات ہیں۔ استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ استغفار جو ہے ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے کتنے بھی گناہ ہوں، کتنے بھی انسان گناہ کر چکا ہو، ایک مرتبہ سچے دل سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گویا ایسے ہوگا جیسے آج ماں کے پیٹ سے آیا ہے، آج پیدا ہوا ہے۔ جس طرح بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تو یہ انسان بھی سچے دل سے استغفار پڑھ لے، گناہوں سے توبہ کر لے، تو گویا ایسا ہو جائے گا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل جائے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اس کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ اس لیے استغفار کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور دوسرا فائدہ استغفار کا کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ خوب استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا، تمہارا رزق بڑھائے گا۔ تو استغفار میں رزق کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ استغفار کو لازم کر لو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ استغفار کا، اس سے اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرماتے ہیں۔ انسان پر زندگی میں کئی ساری مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں۔ جب مشکلات آ جائیں، راستے بند ہو جائیں، ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں، تو اس وقت جو چیز اور جو کلمہ یہ راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے دکھاتا ہے، وہ استغفار ہے۔ مشکل وقت میں جب راستے بند ہوتے ہیں تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات حل فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہ مٹیں گے، تو گناہ معاف ہوں گے تو دل کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی۔ گناہوں کی جو بے چینی ہے، گناہوں کی وجہ سے جو انسان کو گھبراہٹ اور انسان کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، گناہ معاف ہوں گے تو وہ پریشانی دور ہوگی اور دل کی بے چینی بے قراری ختم ہوگی۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان کے گناہ معاف ہوں گے، انسان گناہوں سے معافی مانگے گا، تو انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، استغفار کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح ایک نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شخص بہت پریشان تھا، اس کا کاروبار ختم ہو گیا، یہ قرضوں میں ڈوب چکا تھا، اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا تھا، یہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں یہ شخص ایک عالم کے پاس گیا، ایک
اللہ والے بزرگ کے پاس گیا، ان سے جا کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میرا کاروبار ختم ہو چکا ہے، قرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، پریشانی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں، اس کا کوئی حل ہے؟ تو اس عالم نے، اس بزرگ نے کہا کہ آپ استغفار کی کثرت شروع کر دو، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو۔ تو پہلے تو یہ شخص حیران ہوا کہ اس چھوٹے سے کلمے سے کیا ہوگا، لیکن اس نے اس عالم کی، اس بزرگ کی بات پر عمل کرتے ہوئے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی زبان پر استغفار ہوتا۔ تو ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کی برکات اسے دکھانا شروع کی، اور اس کی پریشانی ختم ہونا شروع ہو گئی، دل کو سکون مل گیا، اس کا کاروبار چلنے لگا، اس کے قرضے اترنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دی ہے، تو خوشحالی کی زندگی یہ شخص گزارنے لگا۔ تو جب اس کے حالات بدلے، اس کی زندگی بدلی، تو یہ شخص دوبارہ اس عالم کے پاس گیا، اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کو پلٹ دیا ہے، میری تقدیر کو بدل دیا ہے، میری زندگی بدل گئی۔ وہ بزرگ اور وہ عالم مسکرائے اور کہا کہ تم نے ایک ایسا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یعنی وہ استغفار ہے، وہ اللہ رب العزت کا دروازہ ہے، اس دروازے کو کھٹکھٹایا ہے جو دروازہ ہر وقت 24 گھنٹے کھلا ہے، یہ بند نہیں ہوتا۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ آج ہم پریشانی میں، مشکلات میں کئی بڑے بڑے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک آسان اور طاقتور حل ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ استغفار ہے، اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج سے ہم یہ عزم کریں کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، صبح شام حالات جیسے بھی ہوں، وقت ملے یا نہ ملے، ہم استغفار کے لیے ضرور وقت نکالیں گے۔ تو آپ استغفار کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر کو کیسے بدلتا ہے، یہ استغفار کا جملہ آپ کی زندگی کو کیسے بدلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، بات سمجھ آئی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور میرے چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔